اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت حکمران، بحیثیت فوج، بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے، تاکہ ہم اس سے یعنی ہر کسی کو اپنی ذمہ داری سے آگاہی ملے اور ہم اس ناسور سے اس سے جان چھوٹ جائے؟ اصل میں پاکستانی قوم اور کیا کرے، حکومت کو جو اختیارات چاہیے تھیں وہ پارلیمنٹ نے ان کو دیے، تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو دیے، فنڈ کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اب ول کا جذبے کا مسئلہ ہے، وہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ اس لیے اگر کہیں ٹریفک خراب ہے تو ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ عام شہری یہی کر سکتا ہے کہ اپنی گاڑی کو ٹریک پہ رکھے، جی، لیکن اگر سارے لوگ مل کر ٹریفک کا کنٹرول کرنا شروع کر لے تو اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہے، حالات میں بہتری بھی آئی ہے، جی، لیکن دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی جنگ مسلط ہے پاکستان پر بھی، افغانستان پر بھی اور پورے عالم اسلام پر بھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو گزشتہ 2-3 عشرے گزرے ہیں اس میں عالم اسلام نے بڑی ترقی کی ہے، معدنیات نکل آئے ہیں، بڑی فوجیں بن گئی ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اور عالم اسلام ایک گلوبل مارچ میں شامل ہوا۔ اس لیے دشمن نہیں چاہتا ہے کہ عالم اسلام ترقی کرے، تو انہوں نے ہر ملک پر علیحدہ جنگ مسلط کی۔ اگر دنیا میں جنگ ختم ہو جائے تو جو یورپ میں اسلحے کے کارخانے ہیں یہ اپنا اسلحہ کہاں بیچے گا؟ تو ان اسلحے کے کارخانوں کو چالو رکھنے کے لیے بھی جنگ ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ مارکیٹنگ بھی کرتی ہے، فیزیبلٹی بھی بناتی ہیں اور تیاریاں بھی کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اس وقت عالم اسلام کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کو اجتماعی طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جتنی بدامنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، ان کا پیسہ بھی ہے، افغانستان کی سرزمین میں انہوں نے مورچے بنائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن قائم ہو، پاکستان میں بھی امن قائم ہو، تاکہ دونوں برادر ممالک مل کر حالات کا مقابلہ کریں۔ کیا ایسی حکمتی عملی سب کو مل کے بنانی چاہیے تاکہ قوم کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورا اترا جا سکے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ایک ایجنڈا ہے، جی، اور ہم قوم کے ساتھ سامنے ایک پروگرام رکھتے ہیں کہ اگر قوم نے ہم پر اعتماد کیا تو ہم قوم کے لیے کیا کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری قوم کو انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کی۔ جب تک ایک ملک میں انصاف نہ ہو وہاں معاشی مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ جی، اگر ایک آدمی ترقی کرتا ہے اور وہ اتنا پیسہ کماتا ہے کہ پاکستان سے باہر پھر فرانس میں اور پھر ملیشیا میں اور پھر برطانیہ میں اور پھر پاناما میں رکھتا ہے تو یہ معاشی بھی انصافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ انصاف کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو انصاف پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کو عدالت میں ایکویلٹی کی بنیاد پر انصاف ملے، برابری کی بنیاد پر حقوق ملے۔ تو اگر صوبوں کو اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے وسائل مل جاتے ہیں، ایک فرد کو انفرادی طور پر ریاست کی طرف سے سپورٹ مل جاتا ہے، اس لیے میں نے ایک ویلفیئر ایجنڈا پیش کیا ہے۔ جی، اس میں تعلیم مفت ہوگا، ہماری حکومت آئے گی اس میں تعلیم مفت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس میں علاج مفت ہوگا، جی، لیکن پہلے مرحلے میں 5 بنیادی جو خطرناک بیماریاں ہیں، اس میں دل کی بیماری، گردوں کی بیماری، بچوں کی تلیسیمیا کی بیماری، یتقان کی بیماری، یہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج مفت ہوگا۔ جی، تیسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کا اپنا گھر نہیں ہے، شیلٹر دینا حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ تو ہر انسان کو شیلٹر دینا یہ ریاست کا کام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بوڑھا آدمی اس کو ایک بڑھاپا الاؤنس ملے تاکہ بڑھاپے میں کسی اور پر بوجھ نہ بنے۔ ہم چاہیں گے کہ روزگار ملنے تک ہر نوجوان کو ایک بے روزگاری الاؤنس ملے تاکہ وہ چوری اور ڈاکہ ڈالنے پر مجبور نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بنیادی 5 ضرورت کی اشیاء ہیں، جس طرح آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے اور چائے ہے اور گھی ہے، اس پر حکومت کی طرف سے سبسڈی، اس لیے کہ ایئر کنڈیشن ہر آدمی کو نہ ملے تو خیر ہے، میٹرو میں اگر سفر نہ ہو، یہ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، ہماری آئین کا آرٹیکل 38 میں یہ چیزیں لکھی ہیں، لیکن حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا
تو ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنائیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچے کو اور انصاف ملے, چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. اب پاکستان کو لوگوں کو صاف پانی بھی نہیں مل رہا ہے. جی ایسے ہی. یعنی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی مرتا ہے اور اس پر قرض رہ جاتا ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی اور ان کی بیوہ اور یتیم کی کفالت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں مر رہا ہوں, میرے اوپر قرض ہے, تو اس کی ادائیگی حکومت کرے گی, تو آپ کا جو آخری لمحے ہیں وہ آپ کے لیے آسان بنیں گے. جی ایسے. تو اس ایک اسلامی ویلفیئر حکومت بنانے کے لیے ہم حکومت عوام سے ووٹ مانگتے ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر قوم چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان بن جائے, تو یہ پرانے جو سیاسی پنڈت ہے جی, انہوں نے تو پاکستان کا حلیہ بگاڑا ہے. اس پارٹی میں یا اس پارٹی میں, اس جھنڈے کے ساتھ یا اس جھنڈے کے ساتھ, ان کا کردار, ان کا ماضی اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے لوٹا ہے. اس لیے قوم اگر کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے تو ایک ہانسٹ اور دیانتدار لیڈر اور ہانسٹ اور دیانتدار جماعت کو ووٹ دینا چاہیے.